السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، معارف الحدیث کتاب الایمان، اور کتاب الایمان میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ قبر اور برزخ کا ہے۔ اس سے متعلق یہ آج آخری حدیث ہے انشاءاللہ، اور نیکسٹ ٹاپک ہمارا قیامت سے متعلق شروع ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ۔ آج حدیث نمبر 78 ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 7213۔ اور اس حدیث میں ایک خاص ہمیں میسج ہے، ایک خاص پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اس میں تعلیم دی ہے اس بات کی کہ نماز میں یا نماز کے علاوہ بھی دعاؤں میں 4 چیزوں کی پناہ مانگنی ہے انشاءاللہ۔ وہ ہم حدیث میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم وہ حدیث کیسے، وہ واقعہ کیسے پیش آیا، کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پہلے وہ حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ میں پہلے قرات کر دوں، یہ آدھی حدیث ہے، آدھی اس کے بعد انشاءاللہ۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر 6 أو 5 أو 4 قال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الشرك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ۔ جی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نہیں قال زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بینما، یعنی اس دوران، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائطن کہتے ہیں باغ کو، ایسا باغ جس کے گرد دیوار ہو، اس کو حائطن کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوتی ہے حیطان۔ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار، لام حرف جر۔ اب وہ حائط کیسا تھا، یعنی وہ باغ کس کا تھا؟ بنی نجار کا وہ باغ تھا۔ اس میں تھے علی بغلۃ لہو، بغلۃ کہتے ہیں خچری کو، یعنی یہ خچری فیمیل، خچر کی مؤنث، علی بغلۃ لہو، اپنی خچری پر تھے، وَنَحْنُ مَعَهُ، یہ اب واو حال بتا رہے ہیں ان کا کہ وَنَحْنُ مَعَهُ، ہم ان کے ساتھ تھے، اذ اچانک، اذ حادت به فکادت تلقیہ، حادت، حادا یحید، حادا یحید، اس کا مطلب ہوتا ہے حیدن، اس کا مطلب ہوتا ہے راہ سے ہٹ جانا، راہ سے ہٹ جانا، راہ سے راستہ تبدیل کر لینا اچانک۔ حادت واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور وہ کون ہے؟ یہ بغلتن، یہ اس کی طرف جا رہا ہے کہ اذ حادت بھی، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کیا ہے، اپنے راستے سے اچانک ہٹ گئی، فقادت، پس کادا یا کادو، اس کا مطلب ہے قریب تھا، قریب ہونا، اور یہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے، وہ ہے ہیا، وہ پہلے تذکرہ ہو چکا، اور اس کی جو خبر ہے وہ ہے تلقیہ، القا یلقی گرانا، القا یلقی گرانا، فقادت تلقیہ، تلقی واحد مؤنث مضارع کا صیغہ، اور یہ وہی بغلتن کی طرف واپس جا رہا ہے، بغلتن۔ فقادت تلقیہ، قریب تھا کہ تلقیہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دیتی، یعنی وہ جا رہی تھی اور اس نے اچانک اپنا راستہ تبدیل کیا، ایسے راستہ، ایکسیڈنٹلی راستہ تبدیل کرنا، اچانک، یعنی ڈر جانا، بدک جانا جیسے ہوتا ہے نا، یعنی آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور کچھ اچانک آپ فوراً ایسے مارا تو سائیڈ والے ساتھ والے یہ کہیں گے تو ہمیں گرا دیا تھا اچانک، تو کسی چیز سے خوف زدہ ہو کر، تو وہ جو خچری تھی وہ کسی خوف کی وجہ سے اچانک اپنے راستے سے بدکی۔ وَإِذَا أَقْبَرٌ 6 أَوْ 5 أَوْ 4، اس اِذَا کو کہتے ہیں فجائیہ، یعنی وہ وجہ کیا تھی؟ اقبرن، قبریں، جمع ہے قبرن کی جمع اقبرن، قبریں تھیں 6 او 5 یا 5 او 4، یعنی 4، 5 یا 6 قبریں تھیں۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من، یہ استفہام ہے، کون، یعرف، عرف یعرف، جاننا، فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، من یعرف، کون جانتا ہے، یہ مفعول ہے، اصحاب ہذہ القبر، اس قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ فقال رجل، قال فعل ماضی، رجل، ایک آدمی نے کہا، رجل فاعل، انا، یعنی میں جانتا ہوں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمتى مات هؤلاء، هؤلاء فاعل مات،
متا استفہام کوسچن، متا مات ہؤلاء، یہ کب مرے؟ قالا، اس آدمی نے کہا، وہ جو رجال تھا، ماتو فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، وہ مرے ہیں فی الشرک، یعنی فی الشرک سے مراد زمانہ شرک میں ان کی موت ہوئی ہے۔ فقالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه الامة تبتلى، یقیناً اب یہ هذه الامة یہ مرکب اشاری ہو کے اسم انہ ہے اور یہ خبر انہ ہے، فی قبورها متعلق تبتلا، ابتلا یبتلی آزمائش ہونا، یعنی ابتلا یبتلی، تبتلی اس مؤنث نے آزمائش میں ڈالا، تبتلا مجہول واحد مؤنث مضارع کا صیغہ، اس کو آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ ان هذه الامة تبتلا فی قبورها، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائش میں ڈالی جائے گی۔ فلولا، لو اگر، لا نہیں، اگر نہیں تھا، ان لا تدافنو، تدافن یتدافنو، تدافن یتدافنو، تو تتدافنون سے تا ڈراپ، نون اس کا ڈراپ ہو گیا، ان لا تدافنو، ان مصدریہ، فلولا ان لا تدافنو، اگر نہ ہوتا کہ تم دفن نہیں کرو گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان لا تدافنو، لولا ان تدافنو، اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم دفن نہیں کرو گے، لدعوت اللہ، یہ لام اس بات کا جواب ہے، اس جواب واقعہ، دعا یدعو پکارنا، دعوت انا فعل، لدعوت اللہ مفعول، لدعوت اللہ میں اللہ سے دعا کرتا، کس بات کی دعا؟ ان مصدریہ، یسمعکم باب افعال، اسمع یسمع کسی کو سنانا، یسمعکم کم مفعول کہ وہ تمہیں سنائے، من عذاب القبر، عذاب قبر میں سے، الذی اسمع منہ، جو اسمع انا میں اس میں سے سنتا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لدعوت اللہ ان یسمع من عذاب القبر الذی اسمع منہ۔ پھر میں اس کا ترجمہ شروع سے ایک دفعہ ترتیب میں کر دیتا ہوں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دوران کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نجار کے ایک باغ میں تھے اپنی خچری پر، اور ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ اذ حادت به فکادت تلقیہ، اچانک وہ خچری بدک گئی اور قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچے گرا دیتی، وہ خوف سے بدکی۔ وَإِذَا أَقْبَرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ، اچانک وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر قبریں موجود تھیں، کتنی؟ 6، 5 یا 4۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یعرف اصحاب هذه القبر هذه الاقبر، ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے؟ فقال رجل انا، ایک آدمی نے کہا میں۔ قال فمتى مات هؤلاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کب مرے؟ قال ماتوا في الشرك، یعنی اس نے زمانہ بتایا کہ یہ شرک کے زمانے میں مرے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الامة تبتلى في قبورها، یہ امت یقیناً اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ فلولا ان لا تدافنوا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم دفن نہیں کرو گے، لدعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا، ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ وہ تمہیں عذاب قبر میں سے سنائے، الذی اسمع منہ، کہ جو میں اس میں سے سنتا ہوں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبروں میں دیے جانے والے عذاب کو جو آپ محسوس کر رہے تھے یا سن رہے تھے، آپ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں سنا دے، لیکن خوف کیا تھا کہ اگر وہ عذاب قبر سنا دیا جاتا امت کو تو پھر لوگ دفنانا چھوڑ دیتے، اس خوف سے، اس عذاب سے، اس خوف سے، ان نظاروں سے، ان ہیبت ناک باتوں سے لوگ دفنانا چھوڑ دیتے اپنے مردوں کو۔ جی یہ حدیث کا دوسرا حصہ، ثم اقبل علینا بوجہہ فقال تعوذوا باللہ من عذاب النار، قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار، قال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، قال تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، قال تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، قالوا نعوذ باللہ من فتنة الدجال۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی جو ہے وہ ہمیں ہدایت کی، یہ ایک چیز ہے، دوسری، اس کے بعد تیسری، اس کے بعد یہ چوتھی۔ آئیے اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ثم، پھر، اقبلا یعنی
اقبل علینا علا، اقبل علا کسی کی طرف متوجہ ہو جانا، اقبل علینا بوجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ مبارک کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئے. اقبل فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، یہ متعلق فعل. فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تعوذوا امر کا صیغہ، تعوذ یتعوذ باب تفاعل سے یعنی پناہ مانگنا. تعوذوا انتم فاعل، تم سب پناہ مانگو. پناہ میں آؤ کس کی؟ جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے وہ با سے، اور جس چیز سے دور جانا ہوتا ہے وہ من سے آیا کرتا ہے. وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں، اللہ کی پناہ مانگو. من عذاب النار، مرکب اضافی، من عذاب النار مرکب اضافی، من کی وجہ سے یہ جرج ہو گیا، آگ کے عذاب سے. قالوا فعل ماضی، انہوں نے کہا جو آپ کے ساتھ تھے، نعوذ باللہ من عذاب النار. نعوذ، آذ یعوذ پناہ میں آنا، نحن فاعل فعل مضارع. نعوذ باللہ ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ کی، من عذاب النار آگ کے عذاب سے. قال تعوذوا من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگو. قال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، یعنی اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے. قالوا، انہوں نے کہا، نعوذ باللہ من عذاب القبر. قال تعوذوا باللہ من الفتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو فتنوں سے. فتنتن کی جمع ہے فتن، من الفتن. اب یہ فتن کی جو ہے وہ صفت آ رہی ہے کہ وہ کیسے فتنے ہیں. ما موصولہ، ما ظہرہ جو ظاہر ہو چکے، ظہرہ فعل ماضی، ما ظہرہ جو ظاہر ہو چکے، منہا اس میں سے، یعنی ہاں ریورٹ ہو رہا ہے فتنوں میں سے، کیونکہ فتنے تو آنے والے ہیں، ابھی پتہ نہیں کتنے آنے ہیں، کتنے گزر چکے. ما ظہر منہا جو اس میں سے ظاہر ہو چکے، وما بطنا، بطنا کا مطلب جو ابھی اس کے پیٹ میں ہیں، ابھی چھپے ہوئے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطنا، یہ سیم اس کا ترجمہ. قال تعوذوا باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ میں آؤ، من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے. قالوا، انہوں نے کہا، نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو یہ دعا میں آپ کے ساتھ ایک پکچر کے طور پہ اسی میں شیئر کر دوں گا، آپ نے یہ دعا یاد کر لینی ہے. وہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ من عذاب النار، ونعوذ باللہ من عذاب القبر، ونعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ونعوذ باللہ من فتنۃ الدجال. یہ تو ہو گیا جمع کا صیغہ. واحد کا صیغہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اعوذ باللہ من عذاب القبر، اعوذ باللہ من عذاب النار، اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اعوذ باللہ من فتنۃ المسیح الدجال. جی، تو اب میں اس کا ترجمہ یہاں سے تھوڑا سا کر دیتا ہوں. ثم اقبل علینا بوجہہ فقال تعوذوا باللہ من عذاب النار. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبروں کے احوال آپ صحابہ سے بتائے تو انہیں فرمایا کہ پھر آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور صحابہ سے فرمایا تعوذوا باللہ، یعنی اللہ کی پناہ میں آؤ آگ کے عذاب سے. تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے فوراً جواب دیا، نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں آگ کے عذاب سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ کی سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے. قالوا، انہوں نے کہا، نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم عذاب قبر سے، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں عذاب قبر سے. قال تعوذوا باللہ من الفتن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پناہ مانگو اللہ کی پناہ میں آؤ ان فتنوں سے، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر اس میں سے ہو چکے ہیں یا جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے. قالوا، انہوں نے کہا، نعوذ باللہ من الفتن، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ان فتنوں سے، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہو چکے ہیں اور جو ابھی چھپے ہوئے ہیں. قال تعوذوا باللہ، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ، من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے. قالوا، صحابہ نے فرمایا، نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، ہم فتنہ دجال سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو یہ تو وہ کیفیت تھی جن میں جو واقعہ پیش آیا. اس کی تشریح میں مولانا صاحب فرماتے ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عذاب قبر ہے، جب یہ عذاب قبر اگر خدا نہ خواستہ منکشف کر دیا جائے تو پھر ہم لوگوں کی زندگی کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. اس کا چھپایا رکھنا ہی اس زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر ایک امتحان ہے، ایک ایمان کا حصہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں قبروں کا عذاب ہم پر منکشف ہو جایا کرتا تو کسی اور کام کا کیا ذکر مائیں بچوں کو دودھ بھی نہ پلا سکتی. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان قبر والوں پر جو عذاب ہو رہا تھا اس کی وجہ سے جو چیخ و پکار ان قبروں میں مچی ہوئی تھی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے صحابہ کرام بالکل نہیں سن رہے تھے، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سن رہے تھے. یہ ایسا ہی تھا جیسا کہ وحی کا فرشتہ جب وحی لے کر آتا تو بسا اوقات صحابہ کرام بھی اس وقت آپ کے قریب ہوتے تھے، لیکن آنے والے فرشتے کو ان کی آنکھیں عام طور سے نہیں دیکھ سکتی تھیں، نہ وہ آپ کی آواز سنتے تھے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے اور اس کی آواز سنتے تھے. اہل مکاشفہ تو اس صورتحال کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم جیسے عام بھی اس کو خواب والی مثال اسے کچھ سمجھ سکتے ہیں. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، لولا ان لا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، یعنی اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہ کر سکو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر عذاب میں سے جتنا کچھ میں سن رہا ہوں اس میں سے وہ کچھ تم کو بھی سنا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے عذاب کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرما دی تھی، اور عذاب دیے جانے والوں کی جو چیخ و پکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، اگر اللہ تعالیٰ وہ ان صحابہ کو بھی سنوا دیتے تو اس کا خطرہ یہ تھا کہ ان کو موت سے اتنی دہشت ہو جاتی کہ وہ مردوں کو دفن کرنے کا انتظام بھی نہ کرتے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعوذ یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کی طرف متوجہ کیا. اس میں اس کی تعلیم ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ قبر کے عذاب کو جاننے اور دیکھنے کی فکر کی بجائے اس سے بچنے کی فکر کریں، اور اس قسم کے عذاب اور فتنہ سے بچانے والا صرف اللہ ہی ہے، لہٰذا اس سے برابر پناہ مانگتے رہیں. دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگیں، عذاب قبر سے پناہ مانگیں، ظاہر و باطن کے سب فتنوں سے پناہ مانگیں، خاص کر دجال کے عظیم فتنہ سے پناہ مانگیں، اور کفر و شرک اور ان سب فتنوں اور معاصیوں سے بچنے رہنے کی فکر کریں جو عذاب کو لانے والے ہیں. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب النار ونعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ونعوذ بک من فتنة الدجال. آخر میں آپ سے ایک بس مختصر سی بات شیئر کروں گا. یہ جو فتنہ دجال کی بات ہے، دیکھیں سورہ کہف جمعہ کے دن اور یہ دعا جو ہے ہمیں نماز میں اور غیر نماز میں ہمیں مانگنی چاہیے. اس کا سب سے بڑا فائدہ دیکھیں دجال تو پتہ نہیں کب آئے گا، ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں آتا، اللہ عالم بالصواب، لیکن جو دجالی کام ہو رہے ہیں نا وہ ہماری زندگی میں چل رہے ہیں. یہ دجل کہتے ہیں نا، تم نے دجل کیا، کیا مطلب تم نے دھوکہ دیا، فراڈ کیا. تو دجل کا کام تو چل رہا ہے، کئی طریقوں سے دجل ہو رہا ہے، کئی طریقوں سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے، ایمان کو بدلایا جا رہا ہے، لوگوں کا ایمان اللہ سے ہٹ کر مادی چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ سب دجالی معاملات ہیں. تو جو لوگ یہ دعائیں مانگتے ہیں، جو لوگ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں جمعہ کے دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو، ان کی بصیرت کو اتنا بڑھا دے گا کہ وہ اس کو فوراً پرکھ جائیں گے، وہ اس کو فوراً پہچان لیں کہ یہ دجالی فتنہ ہے، یہ دجالی چال ہے، اس سے بچ کے رہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچائے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، ہمیں ان فتنوں سے بچائے جو ابھی آنے ہیں، جو ہمیں معلوم نہیں ہے، جو آ چکے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.